السلام علیکم، دس از رائے کامران علی. ہمیرا اصغر از نو مور ان دس ورلڈ. اللہ اس کی آخرت آسان فرمائے. کچھ میوچل فرینڈس کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا، لیکن تب تک تو چیزیں نارمل تھیں. آبویسلی اٹ از ناٹ نارمل کہ آپ اتنے دن ڈیڈ پڑے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اب نارمل چیز ہے نا، وہ ہماری عوام کا ریئیکشن ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز کریکٹر اسیسینیشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ کے اوپر باتیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 2 یا 3 چیزیں یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہوں گا. کوئی لیکچر یا اس چیز کا موڈ نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو انجام ہے وہ کیسا ہوا. مطلب اس سے پہلے عائشہ صاحبہ تھیں، ان کا بھی ایک کافی عرصے بعد پتہ چلا. تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ تقریباً جو سب سے پرانی ڈیتھ ہے نا، کہ بہت زیادہ جو عرصے بعد پتہ چلی، وہ 2 سال کا عرصہ ہے. ایک محترمہ تھیں جنہوں نے سب کچھ آٹو پہ لگایا ہوا تھا، اور آٹو پہ لگا کے اپنی بلنگ یوٹیلیٹیز سب کچھ ان کا چل رہا تھا، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور 2 سال تک ان کا پتہ نہیں چلا. 6 مہینے تک جب کرایہ نہیں آیا، پھر اکاؤنٹ سے بیلنس ختم ہو گیا، تب جا کے پتہ چلا جب مالک مکان مانگ گیا اس فلیٹ میں. یورپ کی یا پتہ نہیں کسی ملک کی کہانی ہے ویسے. تو اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم کہ کسی کا اس طرح پتہ چلنا. دوسری بات یہ ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن، کہ اچھا انجام برا ہوا ہے تو کردار بھی برا تھا. اس کے لیے میں اب کوئی اسلام سکھانا یا وہ نہیں چاہ رہا. پھر سب کہتے ہیں کہ یہ اسلام سکھانے آ جاتے ہیں ہمیں. جب آپ خود نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم جیسے لوگ ہی سکھائیں گے. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کی اموات جو ہیں وہ کوڑ کے مرض سے ہوئی ہیں. تو کوڑ کا مرض آپ جا کے گوگل کیجیے گا کہ ایکچولی کیا ہے، اور اس میں انجام کیسے ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے. تو اس سے آپ کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے کہ اچھا ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی. بہت جید صحابہ بھی اس سے فوت ہوئے ہیں کوڑ کے وبا سے. لیکن وبا میں انجام جو وہ تو شہادت ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا ہے. تو اس لیے کسی بھی چیز کا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حادثاتی موت مر جاتے ہیں، بہت سارے گندی گندی اموات بھی مرتے ہیں، بہت سارے ڈوب کے مر جاتے ہیں، جل کے مر جاتے ہیں. بہت سارے ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس سے اگر کریکٹر اسیسینیٹ کرنا شروع کریں نا کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہوگی، تو پھر بہت غلط بات ہے، اور بہت اس کا مطلب اینڈ کہیں اور جاتا ہے، اینڈ رزلٹ. تو سب سے پہلے تو اس چیز سے کریکٹر اسیسینیٹ کرنا بند کریں کہ اگر انجام برا ہوا ہے تو زندگی بھی بری گزری ہوگی. دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بہت اچھا کریکٹر والا برے انجام پہ بھی جا سکتا ہے، اور بہت برے انجام والا جو ہے وہ اچھا کریکٹر بھی رکھ سکتا ہے. اور دس از ناٹ انجام، یہ ہے کہ موت کیسے ہوئی ہے، تو موت جیسے لکھی ہے وہ ویسے ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. اب اس میں بھی ٹھیک ہے یہ چیز ہونا کہ اچھا آپ کسی کے ساتھ رابطے میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ چل گیا، ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گلتی سڑتی رہی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. لیکن جو کچھ انٹروورٹ ٹائپ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹروورٹ بنا لیتے ہیں یا انٹروورٹ بن جاتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ ان کو 10 دن سے کسی نے رابطہ نہیں کیا یا وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. یہ بڑا نارمل ہوتا ہے. میں خود وین اے پریکٹس انٹروورٹ، میں 3 دن کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا، اور لٹرلی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں 3 دن کمرے سے نہیں نکلتا. کھانا یہاں چل رہا ہوتا ہے، آرڈر کر کے منگوا لیتا ہوں، نماز یہاں چل رہی ہوتی ہے، سارا کچھ یہاں چل رہا ہوتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں خود جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں جا رہا. میں اپنا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار بس کون سے یہ نہیں نکلنے کا دل کر رہا ہوتا. جب میں ایکسٹروورٹ ہوتا ہوں تو پھر ہر روز دوستوں کو کال چل رہی ہوتی ہے، چلو بیٹھتے ہیں یار، چلو بیٹھتے ہیں یار. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ انٹروورٹ کے لیے نارمل ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ رابطہ وہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. پھر ان کی فیملی کی اگر بات کی جائے ہمیرا کی، تو وہ ان کے ریئیکشن سے پہلے پتہ چل گیا کہ فیملی کے ساتھ ان کے ٹرمز کو اچھے آلریڈی نہیں تھے. تو جب نہیں تھے تو اٹ مینس کہ فیملی کے ساتھ تو وہ پہلے ہی رابطے میں نہیں تھی. پھر جو سرکل ہوتا ہے، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس میں عام طور پہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ 2-3 دن کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ بزی ہوتا ہے یا آپ بزی ہوتے ہیں. تو وہ 2-3 دن جب ایک ہفتے پہ جاتے ہیں، 2 ہفتے پہ جاتے ہیں، تو اٹس نارمل. سب کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اگلا بزی ہوگا، یا آپ خود بزی ہوتے ہیں، یا کئی بار آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں رپلائی نہیں آتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اور ہم خود 3 دن 4 دن جب ایک ہفتہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو ہم فوراً ان کے ساتھ رابطہ کرتے نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ تو رابطے کے بغیر رہ نہیں سکتا، ایکسٹروورٹ بندہ ہے، تو یہ کیوں نہیں رابطہ کر رہا. لیکن جو انٹروورٹ بندے ان کے لیے تو ہم ویسے ہی نارمل ہوتے ہیں کہ اچھا یار اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، 2 ہفتے غائب ہوتا رہتا ہے، خیر ہے. تو اس لیے سب نارمل ہوتا ہے. اب اس کو گلوریفائی کرنا یا اس کو کتنا جو ہے وہ نیگیٹو کر دیا گیا ہے، اس کی ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. کہ جیسے اب بندہ مر جاتا ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو اس کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں
نیگیٹو سینس میں یوز کیا گیا، پوئٹری میں بھی، سانگس میں بھی، رائٹنگز میں بھی، ٹھیک ہے. اب جیسے نصرت صاحب کی وہ بہت مشہور گائی ہوئی قوالی ہے کہ اتھے حملہ نے ہونے نے نبیڑے. اب اس میں جو کچھ الفاظ ہیں کہ کول نہیں رکھنا پین پر آواں، مطلب جتنی جلدی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑ کے آؤ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر تحریریں بہت لکھی گئیں کہ سب سے جو زیادہ عزیز ہوتے ہیں وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے کہ جی کب دفنانا ہے. بھائی وہ اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ٹائم لیمٹ کے بعد باڈی سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہی جو پاس بیٹھے رو رہے ہیں وہ پاس آنا پسند نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی کریکٹر اسیسینیشن جو ہم آلریڈی کرتے ہیں کہ اگر باڈی سے اسمیل آنا شروع ہوگی تو کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے زندگی کیویں دی گزاری ہے، ویکھی کنی سمیل آ رہی سی باڈی دے وچوں، پتہ نہیں کیڑا ایسا گناہ کیتا ہے کہ رب نے دنیا تی سزا دے دیتی. وہ دنیا سے جا چکا ہے اور آپ دنیا میں سزا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے. اور پھر دنیا ویسے ہی مکافات عمل نہیں ہے، آخرت مکافات عمل ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا. یہاں کتنے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ رشوت لے رہا ہوگا لیکن زندگی بہت اچھی گزار رہا ہوتا ہے، موت بھی ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے آ گئی، ہارٹ اٹیک سے آ گئی، کسی بھی طرح چلا گیا، لیکن وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کردار کیسا تھا. سیم وائس ورسا کہ بہت کوئی اچھا عمل آپ کے سامنے کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا بھی آخرت میں پتہ چلے گا کہ ایکچولی اس نے کیا کیا تھا، اس کی تنہائی کیسی تھی. اور ہم سب کی تنہائیاں کوئی پاک نہیں ہیں، اللہ معاف کرے. مطلب میں کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہا لیکن جنرل ایک بات کر رہا ہوں. تو سمپل بات یہ ہے کہ ایک تو کریکٹر اسیسینیٹ نہیں کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹروورٹس جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے نارمل ہوتا ہے کہ انہیں 10 دن تک نہیں پتہ. اور اس کے بعد ڈیکمپوز ہونا ایک نیچرل عمل ہے، باڈی ڈیکمپوز ہوگی ہی. آپ اس کو اگر اپنے لیے نشان عبرت سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں جن کو وہ کر رہے تھے. انٹروورٹ پریکٹس نہ کریں، اپنے آپ کو انٹروورٹ نہ بنوائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ، اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دس، یہ میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں بھی کہی تھی. جب لوگ ہمارے گاؤں سے شہر میں آتے ہیں یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ جو چیزیں فیسنیٹ کر رہی ہوتی ہیں نا ان میں ایک چیز ہوتی ہے نشہ. ہمارا کہ کچھ رپورٹس میں آ رہا ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ شاید نشے کے بھی اثرات تھے. یہ نارمل ہے یا نہیں ہے اس کو ایک الگ بات سائڈ پہ کرتے ہیں، لیکن یہ نشہ اس قدر سرایت کر چکا ہے ہمارے انڈسٹری کے اندر بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی، اور ہمارے سوسائٹی کے اندر بھی. اور اب شہر تو رہ ہی نہیں ہے. اب میرے اپنے گاؤں کے لوگ 8-8 10 سال کا بچہ نشہ کر رہا ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس پہ کوئی اچھا کام، بہت بڑا کام آگے آنے والا بھی ہے. لیٹ ہو سکتی ہے تھوڑی اس میں، لیکن اس لیول پر نشہ، یہ اس لیول آئس کا نشہ 15 سال کا بچہ اگر کر رہا ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر، کوئی ایک آدھ نہیں، ایک پوری کمیونٹی کر رہی ہے، تو سوچیں وہ گاؤں کے اس ڈیپتھ میں کہاں تک پہنچ چکا ہے. جو جونیئرز آ رہے ہوتے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، پروڈکشن فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کو جو چند چیزیں بڑوں سے فیسینیٹ کرتی ہیں وہ ان میں نشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زندگی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ گلوریفائی کرتے ہیں نا چیزوں کو کہ ایک ہیرو جو ہے وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے تو آپ اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے لگیں گے وہ سگریٹ پیتے ہوئے. اگر ڈپریشن میں وہ الکوہل کنزیوم کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو آپ اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا اچھا لگیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے عرصے سے نہ سگریٹ کی کوئی ایڈ آئی ہے، نہ شراب کی کوئی ایڈ چلتی ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈکشن پہ لگ رہے ہیں، آئس پہ لگ رہے ہیں، چرس پہ لگ رہے ہیں، ویڈ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. جو بھی نشے ہیں سب چل رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے، کوئی ایڈ تو نہیں آ رہا، ایڈ نہیں آ رہا. لیکن آپ کو جو برین واش کیا جا رہا ہے نا کہ اچھا اگر ہیرو آپ کا ڈپریشن میں ہے تو وہ نشہ کرے گا، ٹھیک ہے. آپ بھی ہلکا سا ڈپریشن آتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یہی میں جائے پناہ میری یہی ہے، شراب نکال لو، ٹھیک ہے، چرس پی لو، سگریٹ پی لو، ٹھیک ہے. اور پھر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں لگنے تک. جب آپ لگ نہیں رہے ہوتے نا تب آپ کا پینے کا دل کر رہا ہوتا ہے، جب آپ لگ چکے ہوتے ہیں تب آپ کا چھوڑنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. اور جتنے سینئرز ہیں نا ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آنے والوں کو موسٹلی اس لیے لگا رہے ہوتے ہیں کہ گیدرنگ بڑھے گی، چلو مل کے پئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنا انجام نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کا کیریئر نشے نے تباہ کر دیا. میرے پاس ایک ایگزامپل وہ بھی ہے کہ وہ بندہ انڈیا میں بالی ووڈ میں شوٹ کرنے گیا ہے اور نشے کی وجہ سے پروجیکٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے، اور واپس آ کے اس کی لاش کچھ عرصے بعد کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی. آئی ڈونٹ وانٹ سے دا نیم، ٹھیک ہے. کوئی بہت فیمس نہیں ہے لیکن تھیٹر انڈسٹری میں بہت فیمس ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا جو انجام ہے نا اس کو پہلے ذہن میں رکھا کریں نشے کو فیسینیٹ کرنے سے پہلے.
اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اس کے اوپر یہ وہ چیز ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ لگ جاتے ہیں تو آپ کی کمیونٹی ایسی بلڈ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتی کہ آپ چھوڑنے کی طرف جائیں، اور جب آپ نے مینٹلی اپنے آپ کو ریڈی نہیں کرنا کہ آپ چھوڑیں تو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کو 4 لوگ، آپ کی فیملی کے لوگ جو نشے کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ معاشرتی برائیوں میں بہت اوپر لیول پہ ہے، وہ شاید آپ کو آہستہ آہستہ ایگری کروائیں کہ اچھا یار چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، لیکن جب آپ کے ارد گرد والے ویسے ہی اس کو فیسنیٹ کروا رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو روز کمپنی مل رہی ہے، روز شام کو آپ چرس کی محفلیں لگا رہے ہیں، شراب کی محفلیں لگا رہے ہیں، تو پھر آپ چھوڑنے کی طرف کہاں جائیں گے؟ پھر آپ مزید اس کے اندر اس دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، اور پھر جب اللہ کرتا ہے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیریئر تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے، کام آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تو آپ کا سب سے بڑا پیسہ لگی اس چیز کے اوپر رہا ہوتا ہے کہ آپ نشہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں انڈسٹری میں آنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کو فیسینیٹ نہ کیا کریں، یہ فیسینیشن نہیں ہے، یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو لگ گئی نا تو آپ تب پچھتائیں گے جب پچھتانے کے بعد چڑیاں کھیت چگ چکی ہوں گی۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو بتانی تھی، ایک تو پلیز کریکٹر اسیسینیشن نہ کرنی شروع کر دیا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ انٹروورٹ کے ڈیتھ کا بہت عرصے بعد پتہ چلنا از اے نارمل تھنگ، اور ہم تو اپنے دوستوں کو سیریس یا مذاق میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا روز گڈ نائٹ گڈ مارننگ کا میسج کر دیا کرو، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہو ٹھیک ہے، تو وہ ویسے ہی انٹروورٹ اس لیول کے ہیں۔ اور اس کے بعد نشے کی لت سے خدا کے لیے پرہیز کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ آپ کو ایک بار لگ گئی تو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کتنا خراب کرے گی۔ شاید آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو آپ ساتھ اپنی ہیلتھ کیئر شروع کر دیں کہ اچھا ساتھ نشہ کر رہے ہیں تو ساتھ کچھ ہیلدی ڈائٹ لینا شروع کر دیں، لیکن موسٹلی ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے، وہ جو ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں جتنا پیسہ ادھر لگانا ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی نشہ لے آتے ہیں۔ تو آنے والوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس چیز سے بچیں، اور جو سینئرز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس لت میں آپ لگ چکے ہیں، جس دلدل میں آپ دھنس رہے ہیں، آنے والوں کو اس میں نہ کھینچیں، ان کو اس سے بچا رکھیں، الٹا ان کو اس چیز سے وارن کریں۔ اور یہ بھی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں نئے جو جنریشن ہوتی ہے ٹین ایجرز کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے ٹین ایج میں اگر کسی نے اس لت سے آنے کی طرف بچایا ہے تو وہ ہمارا ایک بہت بڑا سینئر تھا جو خود بہت بڑا نشئی ہے، ایکٹنگ فیلڈ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کسی اور کالج دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے ہم، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کی وجہ سے ہم بچ گئے، کیونکہ وہ ہمیں کہتا تھا کہ تم ہمارے بچے ہو، تم میرے بچے ہو، اور میں اپنے بچوں کو نشے پہ نہیں لگا سکتا، یہ لیول تھا، اور اس وجہ سے ہم اس فیسینیشن کے اندر رہ کر بھی الحمدللہ بچ گئے۔ تو خیر یہ بہت مشکل ہوتا ہے، میں پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں، بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سینئر آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو آپ کو اس چیز سے بچا رہا ہے، بے شک آپ اس کو اس طرح جج نہ کیا کریں، خود تو پی رہا ہے ہمیں کیوں بچا رہا ہے، یہ آپ کو 8-10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔